شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا تھا اور وہ اپنے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کو 5 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان 5 کام کو انسان کو بے شرم ہو کر کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 کاموں میں شرم مت کرنا، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے اگر کوئی انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر کبھی بھی شرمندہ مت ہونا، کیونکہ یہ پھٹے پرانے کپڑے تو ولی، اولیاء، انبیاء کی نشانی ہوتی ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندگی محسوس مت کرنا، بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت بھی پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 2، اپنے بوڑھے ماں باپ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ نہ ہونا، بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ایسا انسان اس دنیا میں نیک اور فرما بردار اولاد پاتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرما بردار بناتا ہے، اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا، بلکہ ان پر فخر کرنا۔ نمبر 3، اپنا ادھار مانگنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی اپنی ادھار دی ہوئی چیز کو مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اپنے دیے ہوئے قرضے کو آپ بے شرم ہو کر تب تک مانگتے رہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے۔ ناظرین، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا وہ مال واپس آتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارا آپس میں وہ پہلے والا پیار رہ پاتا ہے۔ اس لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس مانگنے میں آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ بے شرم ہو کر آپ تب تک ادھار دی ہوئی چیز واپس مانگتے رہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار رہے گا۔ نمبر 4، کھانا مانگنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی کسی کے یہاں سے کھانا کھانے میں یا مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اگر انسان کہیں پر بھوکا ہے تو اسے کھانے کے لیے کچھ دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے یا پھر کسی دوست کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے تو آپ اس پر شرم محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہاں، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اگر وہ آپ سے نہ بھی پوچھیں تب بھی آپ اگر بھوکے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے غریب دوست پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اے لوگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں بے شرم ہو کر سبھی سے پوچھ لیں۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی بھی ہو، آپ کو جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں بھی کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 5 کام آپ اپنی زندگی میں بھول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، اس کو کبھی بھی ذلیل نہ کریں، اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ محترم ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ ناظرین، جس شخص سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہوں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے حلال رزق میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا ہے، بے ایمانی کا یا دھوکے کا تو نہیں ہے۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں کہ یہ کس ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، آپ ہر صورت جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے لیے آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس کی فطرت میں جھوٹ ہو۔ تو جو جھوٹ بولتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہو تو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے ہر صورت بچیں۔ اسلام میں سود کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایک مومن ہیں اور ایمان والے ہیں تو سود لے کر اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت ساری برائیاں اور پریشانیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔